مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا معمول بنا لو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا بولو بھائی, بول لو, زور سے بول لو یار, معمول بنا لو. اور کیا گڑ گڑانا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور جنت میں داخل فرما. آخری بات, جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں فلمیں دیکھ رہا ہوں, وہ دیکھتا رہوں, لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. میں ماں باپ کو ستاتا ہوں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آگ سے مجھے بچا لے. میں سود کھا رہا ہوں, بینک میں جاب کر رہا ہوں, سودی بینک میں, وہ تو مجبوری ہے, لیکن اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے, بولو بھائی, بچا لے. اے اللہ میں داڑھی نہیں رکھتا لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. اے اللہ میں نماز نہیں پڑھتا, بس معاف کر دے, تو بڑا غفور رحیم ہے. یہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب, یہ مذاق ہے شریعت کے ساتھ, کیونکہ اللہ نے گناہوں پر جہنم کا وعدہ کیا اور نیک اعمال پر جنت کا. تو جب جنت مانگی جاتی ہے جنت والے اعمال کے ساتھ, اور جب جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے تو جہنم والے اعمال سے بھی پناہ مانگی جاتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے. جب کوئی کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, تو مطلب یہ ہے کہ ان اعمال سے بچا لے جو مجھے جہنم کے قریب لے کے جاتے ہیں. حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس قول اور عمل سے جو جہنم کی آگ کے قریب کر دے. تو گناہوں سے توبہ کی توفیق مانگنا یہ ہے جہنم کی آگ سے پناہ. تو آپ کو اپنے گناہوں کا علم ہوگا تو مانگو گے نا. پتہ ہی نہیں ہے, محاسبہ ہی نہیں ہے, مراقبہ ہی نہیں ہے. مراقبہ وہ والے نہیں جو ٹی وی میں ہو رہے ہیں, مراقبے سینٹر. مراقبے کا معنی اپنا احتساب کرے انسان بیٹھ کے, سوچے کہ کل قیامت آئے گی, تو سوچتے ہی نہیں ہے. تو بھائی کہاں سے جہنم کی آگ سے بچت ہوگی؟ کلن اخذنا بذنبہ, اللہ فرماتے ہیں ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ پہ پکڑا ہے. ہر قوم کو گناہوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. گناہ کر کے اللہ سے رحمت کی امیدیں لگانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. تو بھائی ان راتوں میں, اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم کی آگ سے خلاصی ملتی ہے رمضان میں, تو یاد رکھو ان لوگوں کو ملتی ہے جو رمضان میں گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ نہیں کرتے, 1 کروڑ رمضان ان کی زندگی میں آ جائیں, ان کو جہنم سے خلاصی نہیں ملتی. کیسے سمجھائیں بھائی؟ نہیں ملے گی. اگر آپ نے اس رمضان میں انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے سے توبہ نہیں کی, سچی توبہ, جہنم کی آگ سے خلاصی نہیں ملے گی. اگر آپ نے اس رمضان میں لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے توبہ نہیں کی, جہنم کی آگ سے خلاصی, بولو بھائی, نہیں ملے گی. اگر آپ نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنے لہجے کو سخت کرنے سے توبہ نہیں کی, جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی. زنا سے, شراب سے, جوے سے, جوا بہت کھیلا جا رہا ہے, اسنوکر جو کھیلے جاتے ہیں نا, ان میں جوا بہت کھیلا جا رہا ہے. اس کرکٹ میں جوا لگا کے کھیل رہے ہیں لوگ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اللہ نے فرمایا یہ رجس ہے, جوا اور شراب شیطانی عمل ہے, چھوڑ دو اس کو. کھیل رہے ہیں صبح شام. اگر جوے سے, سٹے سے توبہ نہیں کی تو جہنم سے خلاصی, بولو بھائی. اگر داڑھی کاٹنے سے توبہ نہیں کی تو بھی جہنم میں جانے کا خطرہ, بول لو نا یار, موجود ہے. اگر وراثت بہنوں کے حوالے نہیں کی تو 100 رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں, جہنم کی آگ سے خلاصی, بولو بھائی, نہیں ملے گی. بہنوں کی وراثت سے حج نہ کیا کرو, اللہ کا واسطہ. حج فرض ہے اور اب تک نہیں کیا تو جہنم کی آگ سے خلاصی. لوگ کہتے ہیں رمضان میں مر گیا, شوال میں مر گیا, سیدھا جنت میں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. الحم سے لے کے والناس تک جو پورا قرآن ہے نا, اس میں اللہ نے اتنے سارے احکام دیے. وہ اس لیے دیے کہ یہ وہ احکام ہیں, ان کو فالو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے.
اگر یہ سب احکام فضول ہوتے تو اللہ فرما دیتے الحمدللہ رب العالمین من مات فی رمضان فہو فی الجنہ. سورہ فاتحہ یہاں سے شروع ہوتی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, جو رمضان میں مرا وہ کہاں گیا؟ جنت. بس صدق اللہ العظیم. رکوع کرو. اب ہر آدمی کوشش کرے کس کب مرنے کی؟ رمضان میں مرنے کی. ختم ہو گئی بات. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اللہ کسی کو بخشنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن قانون یہ ہے, اور اللہ نے دکھایا بھی ہے کہ ایسا ہوگا. بہت سو کو دکھایا ہے, بہت امتوں کو تباہ کیا ہے کہ مجھے گناہ پسند نہیں ہے,